نعرہ لگاتا رہوں، ملکی روحوں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا۔ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 23ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں رکھی کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نمرود سے ایک مناظرہ ہوا، اور کس سیاق و سباق میں ہوا اس کی قدر تفصیل۔ مفسرین کے یہاں اس کی تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ وقت اس کا متحمل نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور آپ نے سمجھ لیا کہ ایک بہت ہی کٹھن امتحان سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام گزرے، اور اس کے بعد جب قوم آپ کی دعوت اور ہدایت سے فیضیاب نہ ہوئی تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہوا۔ وہ ایک مفصل عنوان، مگر ہم ایک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو اہم واقعہ ہے قربانی سے متعلق، اسے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے شہر سے شام تشریف لے گئے۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں سے بچے تھے۔ ایک کا نام تھا حضرت سارہ، ایک کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ کے وطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ کے وطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جب دونوں بچوں اور بیویوں کو لے کر شام میں ہجرت کی، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے اپنے زن اور فرزند کو بٹھایا، وہ جگہ وہ ہے جہاں اس وقت زمزم شریف کا کنواں، وہاں ان کو بٹھایا۔ ابھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کٹھن امتحان۔ اس کے گرد و نواح میں سینکڑوں میل پر کوئی آبادی نہیں، سوائے ریت بجری اور شائن کی ہواؤں کی، کوئی پرندہ تک نہیں۔
اس لیے کہ پرندہ اور جانور بھی وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، جو انسان اور جانور کی بنیادی ضرورت، بس لے گئے اور اس جگہ انہیں بٹھا دیا اور کچھ بھی نہیں کہا، اور بٹھا کر کے جب جانے لگے تو بتقاضۂ بشریت حضرت ہاجرہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑی، کہا ابراہیم یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں دو روایتیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہی ہے۔ میں کہا اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہی۔ میں کہا ٹھیک، پھر آپ جائیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام اس بیاباں جنگل میں جہاں نہ کوئی مونس نہ ہمدرد نہ کوئی فریاد رس، اور یہاں تم اس جنگل میں چٹیل جنگل میں کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا۔ اللہ اکبر! وہ ایسی صابرہ تھی، ایک نبی کی زوجہ تو دوسرے نبی کی اماں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ استقامت کا جوہر ان میں عطا فرمایا۔ کہا ابراہیم اب چلے جاؤ، اس لیے کہ جس کے سپرد تم ہمیں کر جا رہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بس وہ آ گئیں، ابراہیم السلام چلے۔ یہاں ابن کثیر نے دو روایتیں نقل کی، ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر آتے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام براق پر تشریف لایا کرتے۔ بہرحال جب چھوڑ کر کے نکلے اور پیچھے گھوم کر دیکھا کہ اب حضرت ہاجرہ ان کا تعاقب نہیں کر رہی، اب انہوں نے جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے اس طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعائیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کے رہنے والوں کو پھل میوہ جات اس سے نوازے۔ اور ساری دعائیں کرنے کے بعد ایک دعا یہ بھی کر دی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے جو ہم سے ازل میں وعدہ لیا تھا وہ وعدہ کیا ہے؟ قرآن کی زبان ہی میں سنیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب کریم نے ازل میں دو اجلاس بلائے۔ ایک اجلاس میں جتنے دنیا میں آنے والے لوگ تھے قیامت تک بغیر تفصیل اس کے کہ وہ کافر تھے یا مسلمان، ان سب کی ارواح کو بلائے اور ان سے اتنا سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ جن جن لوگوں نے اس وقت کہا تھا بلا بے شک تو ہمارا رب ہے، ان کو ایمان نصیب ہوا، اور جن ارواح نے یہ اقرار نہیں کیا تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سبوں نے اقرار کیا مگر دنیا میں آنے کے بعد جنہیں یاد رہا وہ مسلمان ہیں، جنہیں یاد نہ رہا یا بلا دیا وہ ظاہر ہے کہ کافر بے دین اور مرتد لوگ ہیں جنہوں نے بلا دیا۔ ایک یہ بات۔ اچھا اب اس میں یہ تو تھا ربوبیت کے بارے میں، پھر اقرار لینا تھا اپنے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بارے میں، تو دیکھیے کتنی تفصیل ہے قرآن مجید میں۔ اب سنیے اس آیت کا ترجمہ اور ایمان کو تازہ کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ایک ایک جملے پر ہو گئے، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا۔ قرآن مجید تو حضور پر نازل ہوا اور ازل کا جو ایک میثاق وہ حضور کو یاد دلایا جا رہا، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا۔ وہ عہد کیا لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جبکہ میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے۔ ثم جاءکم رسول،
یہ جو تنوین ہے اس پر علماء فرماتے ہیں معزز مکرم کی، اس کا ترجمہ کیا کریں؟ اے گروہ انبیاء، تمہارے بعد سب کے آخری میں ایک نہایت معظم اور مکرم رسول تشریف لائے گا۔ وہ کون ہے؟ رسول مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس، وہ سب کی تصدیق کرے گا۔ لتؤمنون بہ ولتنصرون، اور ضرور بضرور البتہ تم ان پر ایمان لانا، اور ضرور بضرور البتہ تم ان کی مدد کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم نے میرا یہ بہت بڑا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تمام ارواح انبیاء نے کہا، 1,24,000 کم و بیش، سب نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، اے اللہ تعالیٰ ہم اس بات کا اقرار کرتے، پھر بھی نہیں۔ فرمایا اب ایسا کرو، قال فاشهدوا، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہیں گواہوں میں سے۔ جی اتنا پکی بات کرنے کے بعد فرمایا اب اس کے بعد سنو، فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اب اس اقرار کے بعد جو پھر جائے سمجھ لینا کہ وہ میرا حکم نہ ماننے والوں میں ہوگا۔ ابھی نہ دنیا بنی، نہ کائن، نہ چاند، نہ سورج، کچھ نہیں، اور عہد لیا جا رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کے بارے میں تمام انبیاء کرام۔ تو میں عرض کر رہا تھا گفتگو طویل نہ ہو جائے، اصل بات رہ جائے کہ جب دعا کی کہ مکہ والوں کے کچھ دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا، میوہ جات وغیرہ وغیرہ ساری نعمتوں سے متمتع کرنا وغیرہ ساری نعمتوں اور دعا کرنے بعد کا اے اللہ تبارک و تعالی، وہ رسول جس کا وعدہ تو نے ہم سے ازل میں لیا تھا، وہ اپنے اس رسول کو میری اولاد سے پیدا کرنا، وہ میری اولاد سے آئے، یعنی بنی اسماعیل سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کر لیں۔ آج اب دعاؤں کا ثمر دیکھیے، وہ کون سا پھل ہے جو مکہ میں نہیں ملتا، وہ کون سی دنیا کی نعمت ہے جو مکہ میں نہیں ملتی، وہ کون سے ثمرات ہیں جو مکہ میں نہیں ملتے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وافر مقدار میں عطا فرمایا کہ آپ جانے والا رہنے والا آدمی وہ اندازہ لگا سکتا کہ دنیا کی ہر نعمت عزیزان گرامی کبھی نہیں ٹھہرتے، اس لیے کہ جب شام سے آتے تو حضرت سارا سے ان کا یہ معاہدہ تھا۔ یہ ساری ان باریکیوں کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ جب وہاں جائیں گے گھوڑے سے نہیں اتریں گے، مزاج پرسی کریں گے، چلے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آتے مل ملا کر کے پھر چلے جایا کرتے۔ اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ سنے بلوغ کو پہنچ گئے۔ معتبر تفاسیر میں ہم نے پڑھا تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس کی ہو گئی، یا 13 برس کے لگ بھگ۔ اچھا، قرآن مجید سے جو اشارہ ملتا ہے فلما بلغ ماہ السعی، یعنی وہ اتنے سن کو پہنچ گئے کہ جس سے ایک لڑکا عام چلنے پھرنے لگ جاتا ہے، بھاگنے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ سایہ جس کو ہم کہتے ہیں نا صحیح ابھرا کرنے کے بعد میں صحیح، کہیں دوڑتے کہیں ٹھہرتے ہیں، سایہ سے مراد چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے۔ اب کے مرتبے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دن قیام فرمایا مکہ مکرمہ میں۔ خوب یاد رکھیے اس وادی کا نام ایک مکہ بھی ہے، ایک بکہ بھی، اور اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور علماء اور مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلے جب زمین نہ تھی، پانی ہی تھا، تو سب سے پہلے جو زمین کا اظہار ہوا، جو زمین منکشف ہوئی، وہ بیت اللہ شریف کی زمین ہے۔ اب یہاں سے زمین پھیلنی شروع ہوئی، پھیلتے پھیلتے اللہ کی حکمت کہ اتنی بڑی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو عطا فرمائی۔ تو ان کے معنی ہے اصل، یعنی یہ اصل ہے جہاں سے زمین کا اظہار ہوا۔ تو زمین کا اظہار جہاں سے ہوا اس لیے اس کو اور قرآ کہتے ہیں، زمین ام القریٰ، تمام زمین کی اصل یا تمام زمین کی ماں۔ ماں بھی اولاد کی اصل ہوتی ہے، اس لیے ماں کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ماں کو، اس سے سے امی نکلا، انگریزوں نے ممی بنا دیا ہے۔ یہی سب کا لفظ کہ جو ہے یہ اصل کے معنی میں ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی
بہت عرصہ پہلے ہم نے اس پہ گفتگو کی، صرف آج ضمناً اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ایمان سلامت رہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا گیا، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ ان پڑھ تھے، اس قسم کی چیزیں ان کی جانب منسوب کی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جگہ جگہ لکھا ان پڑھ باغیہ نشی، ان پڑھ صحرا نشی وغیرہ وغیرہ۔ خوب یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام ٹھیک ہے امی کے معنی ان پڑھ کے بھی ہو گئے، میری آپ جیسے آدمی پر بولا جائے یا ہمارے ان پر بولا جائے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کچھ صحیح ہوتا، لیکن حضور پر جب کا لفظ بولا جائے تو ان کا معنی ان پڑھ اور جاہل نہیں ہوگا، کے معنی ہوں گے اصل۔ اور اس حدیث سے استدلال کیجئے کہ میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا، تو ساری کائنات کی حضور علیہ السلام اصل ہیں۔ چونکہ القرآن میں پیدا ہوئے، آپ دہلی میں پیدا ہوئے تو دہلی کہلاتے، پاکستان میں پیدا ہوئے پاکستانی کہلاتے، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہندوستانی کہلاتے۔ جناب سیدھی بات یہ ہے حضور مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ نام القریٰ ہے اس لیے حضور امی کہلائے، مکہ کے رہنے والے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، ساری بات سمجھ میں آ جائے، اصل موضوع کہیں رہ نہ جائے، وہ یہ ہے آپ علماء کے ساتھ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، امام اہل سنت غزالی زماں راضی دورہ، یہ علماء کے القاب ہیں، کسی کے لکھا ہوگا شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، یہ سب لکھا ہوتا، علامہ فہامہ، امام العارفین، شیخ العارفین، یہ سب لکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے کیا کوئی آدمی قرآن و سنت کو چھوڑ دے تو علامہ کہلائے گا، مفسر کہلائے گا، شیخ الحدیث کہلائے گا؟ بڑی عجیب بات ہے کہ سرکار کی حدیثیں پڑھ کے تم تو علامہ کہلا، سرکار کی حدیثیں پڑھ کے تم شیخ الحدیث کہلا، سرکار کے کلمات پڑھ کے تم جانے کیا کیا علامہ فہامہ کہلا، اور جن کے کلمات پڑھ کر تم علامہ کہلا اور انہیں تم ان پڑھ کہہ رہے، ہائے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور عموماً مودودی صاحب نے، صرف الزام نہیں لگا رہا، مودودی صاحب نے اپنی کتاب تفہیم القرآن کو ان کی الگ تفہیمات جلد اول میں کئی جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پڑھ باغیہ نشی، ان پڑھ صحرا نشی، یہ کئی جگہ انہوں نے لکھا۔ تو آپ کی ایمان کی سلامتی میں نے ضمناً یہ بیان کر دیا، القریٰ کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا جاتا۔ ان پڑھ کہنا قرآن مجید کے نص کے خلاف۔ آئے سن لیجیے آپ، فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، میرے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا، الا ما شاء اللہ، بھولے گا بھی جب تیرا رب چاہے گا۔ اب پتہ لگا سنقرئک فلا تنسیٰ، میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کبھی نہیں بھولے۔ اب بتائیے حضور علیہ السلام پر ان پڑھ کا لفظ کیسے جائز ہوگا؟ اور دوسری آیت میں آئی وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا تجھے سکھا دیا گیا۔ اب کسی شے کے نہ جاننے کی اور حضور علیہ السلام کو ان پڑھ کہنے کی کہیں گنجائش نہیں۔ اس پر جو سیاق و سباق ہیں، جو اعتراضات اٹھنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ کہ حضور کو پڑھے لکھے نہیں تھے، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ حضور پر الزام لگاتے قرآن انہوں نے جناب جو ہے وہ خود ہی لکھ لیا وغیرہ وغیرہ۔ کسی صاحب کو شوق ہو، بر صغیر کا عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوت کا اس باب کا مطالعہ فرما لے، جتنے اٹھنے والے سوالات سب کا جواب شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے دے دیا ہے۔ اب ہم طوالت کی طرف عزیزان گرامی نہیں جاتے۔ اب کیا ہوا، یہ القریٰ ہے، یہاں وہ چھوڑ گئے جو زمین کی اصل ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہاں آنا جانا ہوتا رہا۔ ایک موقع پر چند دن ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں قیام فرمایا۔ جب مکہ میں قیام کیا، یہ سارے واقعات کو میں چھوڑ رہا ہوں کسی اور وقت کہ زمزم شریف کیسے معرض وجود میں آیا،
صفا مروا پر حضرت ہاجرہ کس طریقے سے دوڑی، اور ان کے دوڑنے پر وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جناب حاجیوں کے لیے اس کو واجب کر دیا گیا کہ جو آدمی عمرے کا طواف کرے یا حج کا طواف کرے تو اس کو سعی بھی کرنی ہوگی صفا مروا کی، یہ اس کو واجب قرار دے دیا گیا۔ غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام رکے، ایک خواب آیا کہ ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربان کرو۔ پسندیدہ چیز کیا ہو سکتی؟ بھئی دولت ہو سکتی، مال ہو سکتا ہے، وہ سب خیرات کر دیا۔ پھر خواب دیکھا اور خیرات کیا، لیکن اب کی مرتبہ انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں ان کی گردن پر۔ یہ خواب دیکھا۔ اب یہ بہت بڑا باب ہے، انبیاء کرام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے خواب کو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دیکھیں مگر اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، یہ الگ بات۔ اسی کی وجہ سے ہمارے یہاں اسلام میں تعبیر رؤیا، خواب کی تعبیر کا علم معرض وجود میں آیا، اور یہ آپ 12 علماء سے مختلف سن چکے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے شہرت کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر رؤیا کا علم عطا فرمایا۔ وہ خواب کی تعبیر جانتے، اور خواب کی تعبیر ان کا علم جو ہے وہ ان کے جیل سے باہر آنے کا سبب بنا، بلکہ اس کا سبب بھی بنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے۔ خواب میں دیکھتا کبھی کوئی چیزیں آدمی، لیکن اس کا مفہوم معنی کچھ اور ہوتا۔ لیجیے قرآن ہی سے سن لیجیے آپ، اذ قال یوسف، اور اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ یوسف علیہ السلام نے لی ابھی اپنے والد ماجد سے کہا، کیا کہا کہ اے میرے ابا، یا ابتی انی ارا فی المنام، اے میرے ابا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے انہوں نے خواب کیا کیا؟ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی، کیا ہے اس کے بعد مولا؟ انی رأیت احدا، میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ احدا عشرہ کوکبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، چاند سورج 11 ستارے، رأیتہم لی ساجدین، گویا کہ مجھے سجدہ کرتے۔ لیجیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے بیٹے اس خواب کو تو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فیکید لک کیدا، وہ تیرے خلاف کوئی مکر اور کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی سازش تیرے لیے تیار کر لیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہ خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ اس زمانے میں ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تعظیمی سجدہ بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ جو فرمایا احدا عشرہ کوکبا، 11 ستارے تمہیں سجدہ کر۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ والشمس والقمر، ان کے والدین نے انہیں سجدہ کیا، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ اب دیکھیے سجدہ کر رہے ہیں چاند اور سورج، اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ ماں باپ سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے، اور اس کی تعبیر کیا ہوئی کہ 11 ان کے بھائی۔ تو کبھی خواب ایسا ہوتا ہے، تعبیر کچھ ایسی ہوتی ہے، اور اس پہ ایک پورا علم معرض وجود میں آیا۔ اور اس امت میں سب سے بڑے معبر، سب سے زیادہ خواب کی تعبیر رکھنے والے ایک تابعی ہیں حضرت محمد ابن سیرین۔ ان کی عربی میں ایک کتاب بھی ہے کہ آدمی یہ دیکھے تو کیا ہوتا ہے، یہ دیکھے تو کیا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی عزیزان گرامی تفصیل ہے۔ ایک ذریع سی تلخ بات میں یہاں کر دوں، یہ آپ کے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اچھی نہ لگے، مگر میرا الحمدللہ کسی ذات کی طرف اشارہ نہیں، کسی آدمی کی طرف اشارہ نہیں۔ یہ جتنے نقلی پیر ہیں لوگوں کو ٹھگنے والے، اپنا بزرگی کا لوہا منوانے والے، یہ سارے کے سارے کمبد و خواب کے ذریعے سے بزرگ بنے۔ آپ گوہر شاہی کو دیکھے مرمرا گیا، عجیب عجیب خواب دیکھا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ جس کو دیکھیے خواب دیکھ رہا ہو، بنا
سب لوگوں میں بیان بھی کرتا ہے تاکہ اس کی بزرگی کا لوہا من جائے. کاش کہ آپ ابن حجر کو پڑھ لیں کتاب الوحی. ابن حجر نے ساری پول کھول دی کہ آدمی کو بدہضمی ہو تو کیسے خواب پڑتے ہیں, کھانا زیادہ کھا لے تو کیسے خواب پڑتے ہیں, پانی زیادہ پی لے تو کیسے خواب پڑتے ہیں, شیطانی وسوسے سے آئیں تو اس کو کیسے خواب پڑتے ہیں. تو ان خوابوں سے ذرا بچیے. اس لیے کہا جاتا کہ عام آدمی سے خواب کو بیان بھی نہ کیا جائے, اہل علم کے سامنے خواب بیان کیا جائے. بھئی یہ میں نے خواب میں دیکھا, اب بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. جو آپ خواب میں دیکھیں تعبیر بالکل الٹی ہو جاتی, لیکن تعبیر اس کی ضرور ہوتی. جیسے کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لیا, خدا نہ خواستہ اپنے ابا کو مرتے ہوئے دیکھ, بھائی کو مرتے ہوئے دیکھ, اب لوگ روتے چلے آتے ہیں, اوہو غضب ہو گیا, بلڈ پریشر گڑبڑ کیا ہوا, میں نے کل بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا. تو مرتے ہوئے دیکھنے کا تعبیر مرتے ہوئے نہیں, ایک پورا نظام. اس دانت کو خواب میں گرتے ہوئے دیکھیں تو بھائی کا انتقال, ادھر کا دانت جب گرے تو کس کا انتقال, ادھر کا دانت گرے تو کس کا انتقال, ڈاڑھ اندر گرے تو کس کا انتقال, اس طرف کے دانت گرے تو کس کا انتقال, یہ نیچے کا ڈاڑھ گرے تو کس کا انتقال, یہاں کی ڈاڑھ گرے کس کا انتقال ہو, یہ نیچے کے دانت میں سے کوئی دانت گرے کس کا, ایک پورا نظم کہ دانت اگر ٹوٹا ہوا دیکھے تو کسی کا انتقال ہوتا, کون سا دانت ٹوٹے تو سگا بھائی مرتا, کون سا دانت ٹوٹے تو والد کا انتقال. یہ تو اچھا ہوا کہ آدمی اس کا تعبیر کا علم نہیں رکھتا, اس لیے خاموش بیٹھا رہتا, ورنہ شور مچانے لگ, خود بھانگ کرنے لگ جائے کہ میں نے تو یہ خواب دیکھ. ایک پورا اس کا نظم ہے جس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت ہے. عزیزان گرام, میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ نبی کو خواب وحی ہوتا ہے. امام بخاری نے سب سے پہلے کتاب الوحی لکھی. اس کتاب الوحی میں ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام سچے خواب دیکھتے. جب خواب دیکھتے تو صبح جب اٹھتے تو واقعی اس کے مطابق دیکھتے, سمجھ جاتے یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے. اور اس کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد اب وحی جلی جس کو کہا کہ جبریل امی آنے کا سلسلہ شروع ہوا, یہ ایک دوسرا باب. اس لیے علماء نے وحی کی دو قسمیں بیان کی, ایک وحی خفی اور ایک وحی جلی. اور علماء فرماتے وحی خفی وہ ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ہر وقت حاصل رہتی, جس کا اردو میں ترجمہ کر لیا روشن زمین, ساری چیزوں کا اللہ کا نبی دیکھ لیتا, گزرے ہوئے معاملے کو, جو ہو رہے ہیں انہیں, جو آنے والے ان کا بھی مطالعہ کر لیتا ہے, جس کو وحی خفی کہتے ہیں. اور ایک وحی جلی کہ فرشتہ آن کر کے کلام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے, اس کو وحی جلی کہتے ہیں. اور ان کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. اب آئیے, ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا خواب میں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی نہایت کی پسندیدہ شے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو. سمجھ گئے, اب کمر بستہ ہو گئے اپنے بیٹے کی قربانی پر. اب کیا کیا, حضرت ہاجرہ سے کہا آج اپنے بیٹے کو خوب آراستہ پیراستہ کیا جائے. خوب آراستہ ہو گئے, خوشبو لگائی, اچھے کپڑے پہنائے. اور یاد رہے یہ مت سمجھے کہ اب جنگل رہا, اب یہ جنگل نہیں رہا. ایک آبادی ہو گئی بہت بڑی, ایک جرہم نامی قافلہ ادھر سے گزرا جس نے پڑاؤ وہاں ڈالا. انہی میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی, وہیں سے جناب یہ سلسلہ شروع ہوا مکہ کی آبادی کا. ایک طویل معاملہ, کبھی اور ہم اس کو بحث کریں. اب کیا ہوا, کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آراستہ کیا, کا ایک چھری دو, ایک رسی, چھری اور رسی لے کر کے اسماعیل علیہ السلام کو چلے قربان کرنے کے لیے. اور کہاں قربان کیا, آج جہاں مکہ مکرمہ میں حاجی جناب رمی کرنے کے بعد میں جس میدان میں جا کر قربانی کرتے ہیں جانور کو, علماء فرماتے یہاں قربانی ہوئی. اور اس کے محرکات سنیے کیا ہیں, کیسے قربانی تک بات پہنچی. حضرت ابراہیم علیہ السلام رسی چھری اور اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کی طرف چلے. یہ بات میرا بھی تجربہ, آپ کا بھی تجربہ ہے, روزانہ کا, بلکہ ہر وقت. کوئی نیک کام کرنے کے لیے آپ نکلیں تو شیطان وسوسے شروع کر دیتا, دل میں وسوسے شروع کر دے گا اور اس میں ناکام کرنے کی پوری کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اس نے سوچا آگ کو وہاں سے بجھایا جائے جہاں سے لگی. یہ ایک بزرگ کی صورت میں بن کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا, شیخ بن کر کے آیا. کہنے لگا ہاجرہ ابراہیم کہاں جا گئے. کہا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک قربانی کرنی ہے. تو اسماعیل کہاں ہے, کہنے وہ بھی ساتھ گئے. کہا سنو کوئی قربانی وغیرہ نہیں ہے,
کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے. ارے انہوں نے کہا بڈھے سچی آ گیا؟ کیا کبھی تم نے دیکھا کہ کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ اس کی منہ سے نکل گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی. کہتے ہیں اب اس کا کیا کیا جائے کہ تمہارے شوہر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے. اور ان کا جب اللہ کا حکم یہ ہے تو زہ نصیب ہمارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کے خون کو قبول فرما. لگتا تو شیطان ہے، تو شیطان. وہاں سے پسپا ہو کر کے گیا. اور اس کے بعد میں کیا کیا کہ پیچھے سے صاحبزادے کو پکڑ لیا. صاحبزادے کہاں کی طرف عازم؟ کہا ابا کے ساتھ جا رہے ہیں. کہتے کوئی قربانی کرنی ہے. ارے کہا تم ہی قربانی ہو، تمہارا باپ تمہیں قربان کرنا چاہتا. اب اٹھے، وہ بھی شیخ بن کے گیا، بوڑھا. کہنے لگے کسی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ وہاں بھی وہ کہہ گیا یہ تو بات تو تم صحیح کہتے ہو، مگر ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ رب کا حکم یہی ہوا. انہوں نے کہا پھر تو ظاہر نصیب ہمارے، اللہ تعالیٰ ہمارے خون کو قبول فرمائے. حالانکہ عمر کتنی ہے؟ ایک قول کے مطابق 13 سال. اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا. اب آخر یہاں پکڑنے کے بعد ان سے کہنے لگا ابراہیم کہاں چلے؟ کہا قربانی کے لیے جانا. کہا کائی کی قربانی؟ بات ہوئی. کہا ابراہیم کیا واقعہ بھول گئے حابیل اور قابیل کا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا اور آج تک لعنت اور عذاب میں گرفتار. معاذ اللہ معاذ اللہ. کہنے لگا کہ تم بھی کہیں عذاب میں گرفتار نہیں ہو جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کر. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کمبخت ابراہیم میرے بیٹے کو ذبح کرنے کا معاملہ اللہ کی رضا کے لیے، اور حابیل اور قابیل کا قتل تو ایک بھائی کی حسین اور جمیل بیوی کو حاصل کرنے کے لیے تھا، مگر میری مراد تو دنیا داری نہیں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. جب سارے دروازے بند ہو گئے تو ایک روایت میں کہ چوڑا ہو کر پھیل کر کے ابراہیم علیہ السلام کو روک لی. اب میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا. ایک فرشتہ آتا ہے. کہا اے اللہ کے خلیل آپ ایسا کریں 7 کنکریاں اٹھائیں اور تکبیر پڑھ کر اس کو دے ماریں، یہ کمبخت یہاں سے فرار ہو جائے. ابراہیم السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور اس کو دے ماری. پھر وہ آگے بڑھا جہاں اس وقت جمرات بنے ہوئے ہیں 3 شیطان، یہ بیچ میں کھڑا ہو گیا آن کر. پھر فرشتے نے کہا اٹھائیے 7 کنکریاں اور ماریے اس کو. پھر وہاں سے وہ بھاگا، تیسری جگہ کھڑا ہوا، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے مارا اور ذلیل ہوا اور بھاگ گیا. اب یہ قربان گاہ پہنچ گئے. لیکن ذرا ٹھہریے، یہاں ایک مرتبہ کسی ٹی وی پر مذاکرہ آ رہا تھا. کسی نے مجھے بتایا کہ اس کی حقیقت کیا. کسی نے پوچھا مذاکرے میں صاحب یہ شیطان کو مارنے کی کنکریاں جو ہیں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حنفیوں کی جو کہ سب سے زیادہ نقو ہم لوگ ہوتے ہیں سننی، تو تمہارے علماء نے لکھا اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کنکریوں کو دھویا جائے. ارے شیطان کو مارنے کے لیے کوئی ڈنڈا ہو تو ڈنڈے کو کیا دھو کر خوشبو لگا کر کے مارے؟ یہ کنکریوں کو دھو کر کیا رہے جیسی کنکریاں مارو کمبخت. اور حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ شیطان کو لے کر وہاں باندھ دیتے اور جو کنکری مارے بالکل شیطان کے لگتی ہے، اور جو کنکری شیطان کو لگے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ کنکری اٹھا لی جاتی. ورنہ علماء نے لکھا کہ جتنے لوگ حج کرنے والے کنکریاں مارتے ہیں آج وہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا تو کیوں نہیں ہے. ساری وہ کنکریاں جو بارگاہ الہ میں مستجاب وہ اٹھا لی جاتی ہیں، اس لیے وہاں کنکریاں اتنی نہیں جتنے کہ حاجی مارتے. غرض یہ کہ وہاں شیطان کو باندھ دیا جاتا اور باضابطہ آپ کی کنکری شیطان کو لگتی ہے. تینوں جگہ ابراہیم علیہ السلام نے مارا. اب آئیے اس کو دھو کے کیوں مارا جائے؟ حیرت کی بات یہ کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر یہ سب بیٹھ جاتے سوالوں کا جواب دینے جنہوں نے ہماری درسی کتابیں پڑھی نہیں، نہ تفسیر کو جانے نہ جناب کہ کسی حدیث کی شرح اور بک بک کرنا شروع کر دیتے. سنو ہمارے علماء نے کیوں کہا کہ اس کو دھو کر کے مارے؟ فرمایا کہ جو کنکری شیطان کو لگتی اور جو کنکری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی وہ اٹھا لی جاتی ہے اور نیکی کے پلے میں رکھی جائیں گی کل قیامت میں. نیکیاں اور بدیاں جب تولی جائیں گی تو اس کے نیکی کے پلے میں ان کنکریوں کو رکھا جائے گا. اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ کنکریوں کو دھو کر استعمال کیا جائے. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ بات یقیناً سمجھ میں آ جائے. غرض یہ کہ شیطان کو وہ مار رہے ہیں.
کس کے لیے مار رہے ہیں؟ اللہ اگی ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اب پہنچ گئے وسیع میدان میں جہاں قربانی کرنی ہے. اب آئیے اس آیت کا ترجمہ جو میں نے تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا فلما بلغ معه السعی. باپ بیٹی کے وسیع میدان میں پہنچے اور اسماعیل علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچ گئے, چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. اب وہاں میدان میں باپ نے سوچا کہ یہ کام بڑا اہم اور بیٹے کے مشورے کے بغیر ممکن نہیں کہ بیٹا بھی اس کا مکمل ہو, راضی ہو جائے, تب تو یہ کام آسان ہوگا. تو اب کیا ہوا؟ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی, اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں خواب دیکھتا ہوں کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, اب بتا بیٹا تیری کیا رائے, کیونکہ بغیر تیری رضا کے یہ کام تو پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا. اللہ اکبر, وہ بھی اسی درخت کے پھل تھے. اب سنیے صاحبزادے نے کیا کہا, میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ عمر ان کی تقریباً 13 برس کی نہیں ہوگی, اور 13 برس کے لڑکوں میں عمر اتنی سمجھ نہیں ہوتی, مگر یہ نبی زادے تھے اور نبی بھی تھے. انہوں نے کیا کہا؟ یا ابتی فعل, قال یا ابتی فعل, میرے ابا کر گزریے کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا, اور آپ میری گردن پر چھری چلائیے. یہ جو آپ نے پوچھا فانظر ماذا ترى, اب بتا تیری کیا رائے. تو اب آپ سن لیجئے کہ جب آپ میرے گردن پہ چھری چلائیں گے تو آپ مجھے دیکھیں انشاءاللہ من الصابرین. آپ چھری چلائیے گردن پر اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. علماء نے ایک نقطہ یہاں یہ لکھ دیا کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, لیکن انہوں نے کیا جملہ کہا؟ یا ابتی فعل ما تؤمر, جس کا امر آپ کو مل گیا, جو حکم آپ کو ملا کر دیجئے. ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوگا. علماء فرماتے ہیں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے آدمی کرتا تو سب ہے, توفیق تو اسی کی طرف سے ملتی ہے یا نہیں. اس لیے کہا گیا کہ انبیاء کا شیوا اور حضور علیہ السلام کے ارشاد, کوئی کام کرو تو جب گفتگو کرو کہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں, انشاءاللہ ایسا ہوگا, انشاءاللہ ایسا ہو, کام تو ہوگا مگر تمہارے کام میں برکت شامل ہو جائے گی. تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے معاملے میں برکت کو شامل کر لیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کر دکھائیے اور دیکھیے کہ آپ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. اس میں ایک روایت میں یہ ہے اور بڑی عجیب و غریب, کہا میرے ابا چند میری وصیتیں سن لیجیے آپ. ایک تو یہ کہ جب آپ مجھے ذبح کریں کہ یہ جو میرے بدن کا کپڑا ہے اسے آپ اتار دیجیے تاکہ میرے انتقال کے بعد کفن دینے میں آپ کو آسانی, کوئی اور کپڑے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا ایک یہ, اور جب آپ ذبح کریں تو میرے ہاتھ پیر خوب باندھ دیجیے کیونکہ رسی تو ساتھ لے گئے. کا بیٹا وہ کس لیے؟ کہا ایسا نہ ہو کہ تڑپنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر چلیں اور اللہ کے حکم بجاوری میں کوئی تاخیر ہو جائے. عمر دیکھی اور نصیحتیں دیکھی کیا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کہیں تم کو جو راضی کرے, تم کو جو